لاش مر گیا مر ویسے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اجا 13ویں ضرب پہ چل دی آئی تنبوا کو ویڑ بالخصوص سب تو پہلے میں مخاطب ہاں اس پاکیزہ بزم جڑے میرے سامنے سفید والا والی شخصیات عمر رسیدہ حضرات سفید ریش میری مراد بزرگ میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما لیں پھر اس تو بعد میں مخاطب ہوں میرے قوت بازو میری قوم اور ملت دا زور کمر ماتم داران شہزادہ علی اکبر میری مراد ہے میری قوم اور ملت دے نوجوان حسین چہرے جڑے اس پاکیزہ بد میں تشریف فرماؤ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے کم سن عزیز بچے میرے مستقبل دے ہومن والے بہترین انسان مسلمان تے آزادار اور پس پردہ میریاں بہنی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں میری عزت و آبرو میری قوم اور ملت دی عزت و ناموس جتھے جتھے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند نواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو تو عرض کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو پیارے دوستو جھنگ دا ذہین تے فتین اجتماع ہے میرے سامنے جس دا میں نے احساس ہے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا قطن میں مناسب نہیں سمجھا گفتگو دا آغاز کر دیتا ہے کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو اور عرض کیتا ہے کہ ہم سے مراد جتنے حضرات روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں بشمول میرے فقیر کے اور اس کے علاوہ میری قوم کا ہر فرد مراد ہے تو عرض کر دیا کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو بہت خوبصورتی دے نال وقت جوش و خروش دے نال زینت مجلس سمجھدے ہویا عبادت اولا تصور کردے ہویا جنہاں دا ایمان ہے کوئی بھی زبان بند نہ رہے میری درخواست ہے کہ سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک بلند آواز دے نال صلوات پڑھو آگے شفقت ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا شفقت ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا. میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا دو جملے اساں تے پڑھ چکے ہیں کوئی سکھ نہیں رہی. عمر دے اس حصے وچ پہنچ چکا ہاں کہ جس کا میں کدی اظہار نہیں کیتا. اگر کوئی شخص میں پوچھے کہ بابا جی تسی کتنی بہاریں زندگی دی دیکھ چکے ہو، تو میں کدی بھی اپنی عمر نہیں دستا، اپنا سن نہیں دستا، ایج نہیں دستا. کوئی کتنا بھی اصرار کرے. جعفری صاحب اس دیا دو وجوہات میں. پہلی وجہ ہے کہ جیڑی ہن میری موجودہ حیت ہے جسمانی، اور جس طرح میں پڑھ رہا اللہ اور پنجتن پاک دی دیتی ہوئی توفیق نال، اس دے حوالے نال میرا کرم فرما شاید یقین نہ کرے اور وہ سمجھے کہ بابا جی وقتی طور تے بلف کر رہے ہیں، کہ وقتی تاثر دین واسطے عمر زائد دس رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں. دوسرا میں اس واسطے بھی اپنی عمر نہیں دسدا کہ میں نو نظر نہ لگ جائے. اگر کوئی بڑا اصرار بھی کرے، کوئی بے تکلف دوست کہ بابا جی سانو بڑا اشتیاق کے دسو زندگی دیا کتنی بہاراں دیکھ چکے ہو، تو میں ایک شعر پڑھ دینا کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق. ذرا جاگو. عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. بہت خوبصورت سماعت ہے. کوئی سکھ نہیں رہی. سکھ تے ہر وقت موجود ہے، ذکر علی دے حوالے دے نال موجود ہے. میں ایک محاوراتی جملہ آکھا ہے کہ زندگی گزر چکی ہے، اگر ان جاکھاں تے آنے حق ہو سی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. ہن جوان سال دوستاں دا وقت ہے وہ پڑھن ساڑی نیابت جیڑے میرے سجے کھبے میرے جوان سال ذاکرین دور حاضر دے بہترین مدہ خان تشریف لائے ہو. میں بھی رکھیا ہے ماسک پر میں لا دیتا ہے، تسی بھی بشک لا دے انشاءاللہ. مولا صاحب میری قوم پر ملت دی بہت ہی پسندیدہ شخصیت بشمول میرے فقیر دے. میں بھی انہوں دا بڑا فین ہوں. میری مراد مولانا علی ناصر تلہارا صاحب بھی تشریف لے آنے، اور دوسری شخصیت ذاکر اہل بیت بزرگاں وچ جعفری صاحب 10 بھائی امیر حسین جعفری وہ بھی تشریف فرمانے، اور دیگر میرے سجے کھبے جوان سال ذاکرین دود حاضر دے او جوان ذاکرین جڑے ناموری دے آسمان دے پاسے بڑی تیزی نال پرواز کردے نظر آ رہے ہیں. میں ہن جڑے چند یوم یا جڑے تھوڑا عرصہ باقی زندہ ہاں، شریفہ دی اولاد ہاں، علماء کرام دیاں گودیاں وچ پرورش پان دی سعادت حاصل ہے، فقیر دی صحبت تو بھی فیض یاب ہاں، تے سچیاں دا دربار سچی گل کرن دا عادی ہاں. کہ میں ہن جڑے چند میں لمحات باقی دنیا چ زندہ ہاں، اے صرف نئی نسل جوان سال ذاکرین اور علماء دی صحت و سلامتی واسطے، انہاں دی درازی عمر واسطے، انہاں دی زبان تاثیر واسطے، اور انہاں دی عادات و خسائل دی بہتری واسطے مثبت میں دعا واسطے زندہ ہوں. اور میری یہ دعا ہے کہ مولا میں انہاں سب ذاکرین نو
بلندیاں دی انتہا تک دیکھ کے مراں اور یہ بچے پڑھتے رہن اور سلسلہ جو ہے قیامت تک جاری و ساری رہے. میں انہوں نے واسطے دعا واسطے زندہ ہوں. میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, قصیدہ پڑھنا چاہتا. قصیدہ ہی میری پہچان ہے. قصیدہ کہنا یعنی لکھنا, تحریر کرنا, پڑھنا یعنی پریزنٹ کرنا, پیش کرنا. ادب میری پہچان ہے. جس وقت اسی آنکھ سے نا ادب مولوی صاحب دی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. تو اس ادب تو مراد ایک گوڑیاں گٹیاں نو ہاتھ لانے والا ادب نہیں ہوتا کہ میں ادب پیش کر رہا ہوں. یہ جڑا ادب ہے کسی مثل بزرگ دی تعظیم کرنا, احترام کرنا, ماں باپ دا احترام کرنا, پھر ادب نال سماعت کرنا, ذکر حسین نو احترام نال, اس کا تعلق ہے اخلاقیات نال, اس کا تعلق ہے رویہ نال, مینرز نال, ایٹیچیوڈ نال. جس وقت اسی آکھنے کیسے ادب یہ میری ادب پہچان ہے. دنیا جڑی چیز نے میری پہچان بنائی وہ ہے شائستہ اور مہذب گفتگو اور ادب. یعنی ادب تو مراد زبان دا ادب, لٹریچر. یعنی ماہرین لسانیات, زبان دانی دے جڑے ماہرین دانشور دنیا تے گزرے نے, انہوں نے جڑے قوانین و قواعد طریقے متعین فرمائے نے زبان نو پیش کرن دے, شعر نو سمجھن دے اور شعر نو پیش کرن دے, سخن نو پیش کرن دے. انہاں قواعد و قوانین نو پیش نظر رکھ کے ملحوظ خاطر رکھدے ہویا گفتگو کرن دی کاوش کرنا, اس نو آکھنے ادب. توجہ ہے میرے پاس سے. دوسرا جملہ, میں شفقت محسن کاظمی, صرف میں اے جملہ دیتا ہے جھنگ والیاں نو. میں نے اس گلتے نہ دے. جھنگ والیاں جس طرح میں نے پیار دیتا ہے, جس طرح میں نے سنیا ہے, اور جس طرح میں نے دلی خوشی ہوندی ہے تواڈے چہرے دا دیدار دا شرف حاصل کر کے, تواڈے درمیان خطاب کر کے, میں نے جذبات دا اظہار کرنا ممکن نہیں. میں لفظ دیتا ہے جھنگ نو پنجاب دا لکھنؤ. کوئی جملہ آکھے تو پھر اس نو قبول کر دینے, اس سے کوئی شک نہیں. اور میری زندگی دا ایک تجربہ ہے. پہلی نظم جیڑی میں خدمت عالی پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اس نو میں اپنی اس کی تمہیدی دو چار جملے اس کی وضاحت واسطے, میں ایک بہت بڑی شخصیت, ادبی شخصیت, شعر و سخن دے ایک بہت معروف شخصیت, یعنی جڑیاں چند شخصیتاں جنہاں دا تا قیامت دنیا ادب وچ نام باقی رہے گا, انہاں دے وچ انہاں دا نام ہے. جس طرح ڈاکٹر اقبال ہے, جس طرح مولانا روم جنہوں نے مولا روم دا خطاب سعدی شیرازی نے, اسی طرح ایک نام ہے, انہوں دا نام ہے احسن جائسی. جائس ایک بھارت وچ انڈیا وچ جگہ ہے. میں شور دا ہمنی نے, میں خوش ہونا کہ تسی چیخو پکار کرو اور شور کرو. میں چاہنا وقت تے بولو, ضرور بولو, بولنا سعادت ہے, لیکن سب تو زیادہ میں نے خوشی ہوئے گی کہ جڑی میں گل گزارش کر رہا ہوں وہ تھوڑے دل دی گہرائیاں تک پہنچے اور تسی استفادہ کرو, فائد یاب ہو اور اس کو سمجھن دی کوشش کرو. احسن جائسی نام ہے انہوں دا. جائسی جمیں اسی آخر جیلمی, گجراتی, جھنگوی, جائس کی جگہ ہے, احسن انہوں دا نام ہے. آپ دا پہلے میں تعارف کرا دیا کہ کس مسلک نال انہوں دا تعلق ہے. بڑے غور نہ میری گل سننا, میرے ایک اپنا انداز ہے
میرے ایک اپنا سلیقہ ہے بولن دا تہذیب ہے بولن اس کو قبول کرنا احسن جائسی کس مسلک نال اسلام دے کئی مسالک نے اہل سنت بھی نے اہل حدیث نے دیگر نے بریلوی دیوبندی یہ وہ سارے گو کہ اسی سارے مسلمان ہیں لیکن اختلاف رائے موجود ہے تو میں دسنا چاہنا آپ دیکھ شیر دی معرفت کہ آپ کس مسلک نہ ان دا تعلق غور فرمانا ایسن جیسی فرماندے نے منم سنی توجہ ہے منم سنی ولیکن از تعصب علما گویم میں ترجمہ کرنا مبہوت نہیں ہونا میری گل نو سننا میں ہاں تے سنی کتنا بے باک سنی ہے کتنا فخر اس نو سنی ہونتے منم سنی میں ہاں تے سنی ولیکن از تعصب علما گویم تعصب تے زد میں پناہ منگنا میں دسنا چاہنا کہ سنی دانشوار کس شخصیت دا مالک ہے کس سوچ دا حامل ہے میں سنی ہاں لیکن تعصب غیر متعصبات زدی بھی نہیں دلیل دا قائلہ دلیل نو مننا ایویں گالے نا قبلہ منم سنی ولیکن از تعصب علما گویم فارسی دے ایک لفظ ہے خاطر خاطر میرے ہوندہ دل تو فرمانے نے پسند خاطرم میرے دل نو کیڑی شاید سب تو زیادہ پسند ہے پسند خاطرم انصاف در دنیا و معافیہا اس دنیا چ میں نو سب تو شاید جڑی زیادہ پسند ہے وہ ہے انصاف میں انہیں شخصیت دا اس شخصیت کو کریٹ کیتا ہے توڑے سامنے کہ کس شخصیت اور سوچ دی حامل ہے شخصیت منصف بھی نے دلیل دے قائل بھی نے متعصب بھی نہیں زدی بھی نہیں دیکھو میرے پاس ذاکرین تشریف لے آئے بڑے اچھے اور تو انو حصہ جا بابا سجاد حسین شاہ انہیں تو انو انہاں محفل نو زعفران زار بنا دینا ہے اپنی شوخیاں نہ اپنی شوخ گفتگو دینا بسم اللہ آ جاؤ تشریف لے آؤ حبیب حبیب آ جاؤ بیٹھو بیٹھو کیا خیریت نہ لو تو میں دسنا چاہنا بڑی خوبصورتی نہ سن رہے ہو میں نے یقین ہے کہ اس شخصیت غیر متعصب بھی ہے زدی بھی نہیں دلیل دی قائل شخصیت ہے اور ہے بھی سنی لیکن غیر متعصب انہوں دا ایک قول ہے وہ میں شیر پاس پڑھ رہا ہوں وہ فرماتے نے عبادت دیدنے سے ہے ترے شائیں دا ویکھنا عبادت ہے یاد رکھو ہر وہ عمل عبادت ہے یا جس نو اسی عبادت شمار کرنے ہیں جس عمل نو وہ عبادت صرف اور صرف خدا دی ہوندی ہے غیر خدا دی عبادت نہیں ہوندی عبادت دیدنے سے ہے ترے شائیں دا ویکھنا عبادت ہے تھوڑی جی سکیل تے مانی خیز گفتگو دی میں بوجھ تو اڈے ذہنہ تے پا رہے ہیں تاکہ نتیجہ اچھا میں حاصل کر سکا ترے شائیں دا ویکھنا عبادت ہے ترے چیزاں دا ویکھنا ویکھنا پھر وہ آختے نے دنیا ترے شائیں دا ویکھنا عبادت ہے کیڑی کیڑی پھر آندے نے بفرمان نبی آمد آخرے نے میں آپ نہیں آخرے میری گل نہیں اے رسول پاک دی کملی والے دی گل ہے او رسول کہ جڑا با ما ینتقو دا مصداق ہے جس دی گل اس دی نہیں ہوندی خدا دی ہوندی ہے رسول دی یہ گل ہے جڑی میں تھوڑے تک پہنچا رہا ہوں او فرمانے نے عبادت دیدنے سکھ ہے بفرمان نبی آمد ترے چیزاں دا ویکھنا عبادت ہے میں نبی دے فرمان تو آکھ رہا ہوں کیڑی کیڑیاں ترے چیزاں نیاز حسین جاگنا اور سننا
مجلس علی چ مجلس حیدر کرار چ بولنا سین بطور نو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اور میں عرض کرنا ویسے بھی میرا توڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اور میری تلقین ہے، گزارش ہے، استدعا ہے، منت ہے کہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے۔ کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو مومن کو گنگے کو زبان دیتا ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے۔ بلند آواز نے ایک صلوات پڑھ لو آل محمدی پاک ذات پہ۔ ترے چیزاں نہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیڑیاں 3 چیزاں رسول دا فرمانے اور سنی اے ساڈے تک پہنچا رہا ہے۔ یکے کعبہ، پہلا کعبے دا دیکھنا، یکے کعبہ، دوئم قرآن، دوجا قرآن دا دیکھنا، سوئم روح علی مولا۔ جاگو بھائی جاگو۔ 3 چیزاں دا دیکھنا عبادت ہے۔ کیڑی شے؟ پہلے کعبہ دا دیکھنا، دوجا قرآن دا دیکھنا، تیجا علی مولا دے چہرے دا دیکھنا۔ دیکھو علی دے چہرے نو، عبادت ہو سی خدا دی۔ تو پیارے دوستو، ایک نظم خدمت علی پیش کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہن ایک سنی دا قول پیش کیتا ہے، ایک ہور اہل سنت جماعت دے جید عالم اور صوفی شاعر دا ایک شعر پیش کر کے اس دی بنیاد ہوتے میں پیش کر رہے ہیں۔ دلیل دعویٰ ہوندہ ہے بعد وچ، جڑا میں دعویٰ کر رہے ہیں اس قصیدے چو دعویٰ ہے میرا، لیکن چونکہ میرا دین دلیل دا دین ہے، میں اگر علی مرشد نو کائنات تو افضل مننے ہیں تے دلیل نہ مننے ہیں۔ پہلے میں دلیل عرض کرساں، پھر دعویٰ عرض کرساں۔ اہل سنت جماعت دے ایک بہت بڑے جید عالم اور صوفی شاعر نعت خان، جنہ دی نعت دا رخت اور انداز آج بھی ساڑے مسلم معاشرے چ رائج ہے، نام ہے حضرت اعظم چشتی۔ حضرت اعظم چشتی فرمانے دے کہ میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا، بس میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، جاگنا، میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا۔ اور علی کا نام ہی اعظم، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آئے۔ ایک نعرہ سناؤ علی دے نام دا بلند آواز میں۔ سبحان اللہ۔ گھبرانا نہیں، لطف اٹھانا ہے۔ اور میں نے یہ سعادت حاصل ہے، شرف حاصل ہے اپنے بزرگاں دے نال پڑھن دا۔ حاجی نبی بخش شوق اور سید امیر حسین شاہ بہل، پھر آل اللہ مقامہ میرے دادا استاد، اور پھر جناب احمد بخش بھٹی۔ میں نو یہ شرف حاصل ہے، میں سچیں دا دربار سچ آکھ رہے ان دے تلے ہوتے پڑھن دا شرف حاصل گو کہ میں مبتدی ہاں، وہ بزرگت شامل ہیں۔ پھر اس تو بعد دوسری نسل آئی، خادم شاہ صاحب، ریاض حسین آل اللہ مقامہ،
اور استاد محترم جناب غلام قمر یہ نسل آئی، پھر انہوں نے نال بھرپور پڑھیا سیر حاصل، پھر اس تو بعد اگلی نسل آئی، واہ واہ یہ میرے کو بیٹھے نے حبیب حبیب رضا نام گنا بھائی، بابا سجاد شاوری باب سجاد شاوری جی، امیر حسین جعفری صاحب، سارے علی ناصر صاحب، انہاں نال بھی دیکھ لو میں پڑھ رہا ہوں تے انہاں تو بعد جڑے ہن نوجوان بچے اٹھ رہے نے انہاں بھی بڑھڑیا ہونا ہے تے میں انہاں نال بھی پڑھنا ہے ٹھیک جی تے گھبرانا نہیں، جانا پھر بھی میں نہیں۔ واہ تو میں پڑھ رہا میرا دعویٰ ہے، اس وچ میں دعویٰ کیتا دلیل میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ بسم اللہ ایک ملانگ ایک مولائی کاشق علی تھوڑے درمیان پورے بلند آواز دے نال جوش و خروش دے نال فرماوے نعرہ حیدری، کوئی بھی عبادت اور سارے جواب بھرپور انداز نال نعرے دا جواب سورت اچھا رکھا۔ علی جیسا کوئی پیشوا نہیں، جتنی محنت کی تھی اس جملے واسطے، اس جملے واسطے مہربانی۔ ہاں بھائی، علی جیسا کوئی پیشوا نہیں، 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 نہ دنیا میں نہ عقبہ میں، علی جیسا کوئی پیشوا نہیں۔ سبحان اللہ، نیال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلا شعر ادے خدمت ہے، بہت اچھا ریسپانس، بہت اچھی سماعت، تسی میرا حوصلہ بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ میری صحت بحال کر دیتی ہے۔ شعر عرض کر رہے ہیں ہم بھائی، ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما، ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما، ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما، ہم نے پڑھا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما، تو جسم ہے میرا تو ہوں میں یا علی تمہاری جان، تو جسم ہے میرا تو ہوں میں یا علی تمہاری جان، تیرا نہیں جو آدمی تیرا نہیں وہ ہرگز میرا نہیں۔ سبحان اللہ، بڑی نوازش۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس بھائی گفتگو بڑی ہو چکی ہے، ڈائریکٹ شعر پیش کر رہے ہیں، بہت خوبصورت سماعت، میری توقع تو بد کے سماعت، توجہ رکھنا۔ دوسرا شعر پیش کر رہے ہیں ہم بھائی، ختم رسل کے بستر پہ خطرہ تھا رات ہجرت کی، ختم رسل کے بستر پہ خطرہ تھا رات ہجرت کی، ختم رسل کے بستر پہ خطرہ تھا رات ہجرت کی، ختم رسل کے بستر پہ خطرہ تھا رات ہجرت کی، کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی، کچھ اس طرح سے وہ سویا۔ بہت اچھی، بہت اچھی۔ سبحان اللہ۔ چند تارے گواہ نے کہ ایسا علی نو زندگی ستیاں نہیں ڈٹھا، عبادت خدا چ مصروف دے۔ سبحان اللہ۔
لیکن مولا نے فرمایا میرے بستر تے سم جا علی جاگ بھی سکتے آئے جاگ کے دشمن کا مقابلہ کر سکتے آئے کوئی نہیں لیکن علی فرما دے نے مینوں قسم ہے اس مرشد دی جس دی حکم دے تحت میں سوتا کہ میں زندگی دی کوئی رات اتنے چین نال اتنی گہری نیند نہیں سوتا جی میں شب ہجرت سوتا سبحان اللہ توجہ ہاں بھائی ہاں جی ختم رسول کے بستر پائے خطرہ رات ہجرت کی ختم رسول کے بستر پائے خطرہ رات ہجرت کی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی نہ کہہ سکا ادو بھی نہ کہہ سکا کہ یہ مصطفیٰ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کمال سماعت تو نام آخری سے نام آخری سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میں آخری شعر پیش خدمت کر رہا ہوں توجہ آجے بھی دیکھو نا اللہ دی بھی ایک ٹیم ہے جس طرح ساری حکومت ایک صدر ایک وزیر ہے لیکن تہاڈی دیگچی گم ہو جائے تو وزیر کو یا صدر کو نہیں جاندے تھانے جاندے اسی طرح اللہ دا بھی ایک نظام ہے اس نے تقسیم کار اس دی بھی ایک ٹیم ہے اور اس نے وچ مشکل کشائی دا منصب اللہ نے کائنات وچ علی نو سونپیا ہے چاہے اس نے مرشد محمد دی مشکل کیوں نہ ہوئے سبحان اللہ علی آئے لیکن آج بھی کچھ لوگ مشکوک نے او سرکار دی حاجت روایت کچھ شک رکھ دینے میں دلیل پیش کر رہا ہاں بھائی معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا معراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا خیبر میں یا علی کہہ کر سرور نے جب بلایا تھا خیبر میں یا علی کہہ کر سرور نے جب بلایا تھا کہے گا جو برا ہے وہ کہے گا جو کہ حاجت روا نہیں روز باندھا جی الحمدللہ میں اگر تواڈے ذوق سماعت دی تانوں داد نہ دیواں تے میں ایک نظریاتی انسان ہاں میری اپنی سوچ ہے پھر وہ میرے نزدیک کم از کم میری کم ظرفی ہو سی کہ جس خوبصورتی نال میرے فقیر دی ناقص زبان چو اپنے مرشد دا نام تسی سماعت کیتا ہے اور جس طرح وصول کیتا ہے میں اس دی جتنی بھی داد دیواں کم ہے میری دعا ہے مولا اسلام دا صدقہ دین و دنیا دے حوالہ سے تو سلامتی عزت و سرفرازی اور کامیابی و کامرانی تھوڑے قدم چمے آمین ایک دو شعر پنجابی قصیدے دے آسان پنجابی ادب پیش خدمت کرن دی سعادت حاصل کر رہا ملنگا دا مینوں بڑا پیار ہے میں خود ملنگا دی پیداوار ہاں جس وقت میں آکھنا نا ملنگ تے میری مراد وہ شخصیت نہیں ہوتی کہ جڑا نشہ کر کے وہنے جی ٹھا پیا ہو میری مراد وہ نہیں میری مراد وہ شخصیت ہے کہ جڑا جس دا زندگی کلہم سرمایہ صرف اور صرف عشق علی ہوئے تو میں جی بسم اللہ پیش کر رہا ہوں بغیر دسیاں موضوع کیا ہے کیونکہ قصیدہ شروع کرتا موضوع وہ خود اپنی زبان تو تھوڑے تک پہنچ جائے گا اور پھر صرف آنسو بہان دا تھوڑا جا وسیلہ ایک یا دو لمحے جیڑا بھی ریسپانس اور رد عمل ہوئے اس نے بخوشی قبول کر دیا ہوا ممبر حوالے کر بسم اللہ توجہ فرمانا ایک نعرے دی درخواست ہے کہ ایک ایسا نعرہ لگاؤ فلک شگاف کے لطف آ جائے جتھے جتھے
ہو نام حسین مولا سخی لجپال دا 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 میں ذرا رک گیا دسنا چاہنا ایک محاورے دا استعمال کیتا ہے جڑا توسی بھی بوقت ضرورت استعمال کر دیو بڑی سادی جی گل لیکن مانی خیز گل ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی نام حسین مولا سخی لجپال دا نام حسین مولا سخی لجپال دا جپ دائے ہو جیڑا ہوندا ہے حلال دا واہ واہ حلال دا ہے نام جپ دا ہے حرامی نہیں جپ دا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا کیڑا پڑی اسلام دے دو چلو شروع کر دیں گے نام حیدری فرد ثانی سبحان اللہ ہاں بھائی نام حسین مولا سخی لجپال دا نام حسین مولا سخی لجپال دا جپ دائے ہو جیڑا ہوندا ہے حلال دا جپ دائے ہو جیڑا ہوندا ہے حلال دا غیر پچھے کانو پیا عمرہ تو گال دا غیر پچھے کانو پیا عمرہ تو گال دا منگتا زمانہ سارا دا ہارا دلال دا نہیں آخری شیر پڑھو سبحان اللہ حیدری یال یال اچھا بھائی بہت سارے اشعار نے ایک شعر تے میں اکتفا کر رہا صرف شعر اس سے میں ہر کسوں ناکسوں اپنی قوم و ملت دے ہر فرد نو ایک مشورہ دیتا ہے تجوید ہے گر قبول افتد رہے عزت و شرف ہاں بھائی در در رول نہ تو ایویں نہ خواری کر در در رول نہ تو ایویں نہ خواری کر گل سن غیراں دی تو منت نظاری کر گل سن غیراں دی تو منت نظاری کر حج دی توفیق جے نہیں مولا دی سواری کر معصوم دا فرمانی معصوم دا فرمانی سبحان اللہ سبحان اللہ یالی یالی حیدری سبحان اللہ یالی رکھو بھائی ہاں جی در در رول نہ تو ایویں نہ خواری کر در در رول نہ تو ایویں نہ خواری کر گل سن غیراں دی تو منت نظاری کر گل سن غیراں دی تو منت نظاری کر حج دی توفیق جے نہیں مولا دی سواری کر حج دی توفیق جے نہیں مولا دی سواری کر سخی سارے جگ تے نہیں کوئی اند نال دا سخی سارے جگ تے نہیں کوئی اند نال دا حجاں دا ثواب دیندا روضہ با کمال دا میں پیادا اسلام دے دو دربارہ وچ وہ دو بیبیاں کھڑی آ رہیاں ایک دیو نبی دی دوجی دیو علی دی ہن دووے ماوا دی دووے ماوا تھیا جڑو بھائی جڑو میں بیادہ اسلام دے دو دربارہ وچ وہ دو بیبیاں کھڑی آ رہیاں ایک دیو نبی دی دوجی دیو علی دی ہن دووے ماوا دی ایک ترائے گھنٹے دوجی نو گھنٹے وہ نروارن دے دیا رہیا جڑا موت آئی ہن دووے زخمی وچ قبر دے رون دیا رہیا تھوڑیاں میریا کائلہ دیا مخدومہ سے آئیاں نے یزید دے نجس دربار
یزید ملعون شرابی تخت تے بیٹھا ہے، عصمت دیا پلیا خاک نشین۔ مولانا دی موجودی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ دے عربی خطبے دے ایک جملے دا لفظ لفظ ترجمہ پیش کرنی سعادت حاصل کر رہا۔ ملعون مخاطب ہویا حسین دے پاسے، عرض کردہ حسین مینو علم ہے، مینو پتہ ہے تھوڑے تے بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ یزید آخر آئے اگر اے ظلم پہاڑا تے ہوندے پہاڑ بھی چور چور ہو ویندے، میں نے فرما تیرے نزدیک نا ظلمہ تو سب تو وڈا ظلم کیڑا ہے۔ سین دے ہوتے سوال کیتا ہے یزید نے سب تو عظیم ظلم کیڑا ہے۔ سین دا جواب آیا ہے ملعون جڑے ظلم ساڑھے تے روا رکھے نہیں، انہاں دا تے ملعون نہ احساس ہے نہ اس دا ادراک ہے، لیکن تیرے سوال دے جواب اتنا اختنا کافی سمجھ نہیں آ کہ باقی ظلم جڑے میرے تے ہوئے ہوتے ایک بات ہے۔ آج اس ظلم دا تے اندازہ کر کے تو یزید تے میں زینب، تو پتر معاویہ دا میں تھی علی دی، آج تیرے نجس دربار کھڑو کہ میں نو تیرے نال بولنا پوندا ہے۔ ایک کتنا بڑا ظلم ہے، سین دا آواز آندا ہے ہو آ موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پوندا، میڈی طرز کلامی سنن کی تے گیا بابا جگ تو لوندا، ہو جوے نام چاہیائی میں اجڑی داو میڈا غازی جیندہ ہوندا، تیکو پتہ لگدا دربار دے وچ کہ میڈا نام میرا پتیا دا دامن جے کوئی نہیں، میرا غازی جے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بسم اللہ۔ موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پوندا، میڈی طرز کلامی سنن کی تے گیا بابا جگ تو لوندا، ہو جوے نام چاہیائی میں اجڑی داو میڈا غازی جیندہ ہوندا، تیکو پتہ لگدا دربار دے وچ کہ میڈا نام میرا پتیا دا دامن جے کوئی نہیں، میرا غازی جے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بسم اللہ۔